آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہترین کیسے بنائیں. یعنی بہت سارے موضوعات آ سکتے ہیں اس میں. ہم اپنے گھروں کو اچھا گھرانہ کیسے بنائیں، یا ہم اپنے گھروں کو ایسا گھر بنائیں کہ جس میں امام زمانہ آئے. مثالی گھرانہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے نام ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس مثالی گھر کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک سوال ہے. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تمہاری ایک بڑی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے. دیکھیں، قرآن پہلے بھی عرض کیا کہ خود یہ ایک موضوع ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کیا کام انجام دینے. یہ خود ایک موضوع ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مومن و مومنہ کو کیا کرنا ہے. کیا صرف ایمان لیا یہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی. ان ایک ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں کو بچاؤ اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو نارن، آگ سے. یعنی یوں کہے کہ اے ایمان لانے والوں، خود اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب سوال یہاں پر یہی ہوگا کہ کیسے بچائیں. کوئی تو طریقہ ہوگا، جب قرآن کہہ رہا ہے بچاؤ تو کوئی طریقہ بھی دیا ہوگا. اچھا، اس طریقہ کار میں مختلف چیزیں آئیں گی. میں آپ کے سامنے دو تین روایات بیان کروں گا، ٹھیک ہے. ان روایات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس روایت میں کیا کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہم نے انتخاب کی ہے کہ ہر گھر کی ضرورت کیا ہے. یعنی ہم نے ایک موضوع انتخاب یہ بنایا ہے روایت کے بعد. پہلے میں روایت مختلف بیان کر دوں آپ کو کہ ان آیات کی روشنی میں معصومین کی روایتیں کیا کہتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک موضوع انتخاب کریں گے، یعنی جو ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اگلے روایت کے بعد. اچھا، اب روایت کیا کہتی ہیں. یہاں پر ایک روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کی روایت ہے. اس روایت میں امیر نے فرمایا، اس آیت سے مراد تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ. دو مطلب اس روایت میں معصوم نے ارشاد فرمائے. ایک کیا ہے، نیکی کی تعلیم دو. دوسرا کیا ہے، ادب سکھاؤ. پھر چھٹے امام کی حدیث اسی آیت کی روشنی میں ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا، منقول ہے کہ آپ سے اس آیت زیر بحث، جب یہ آیت زیر بحث آئی آپ کی گفتگو میں، تو آپ نے جب کسی سوال پوچھا کس صورت میں انسان اہل و عیال کو جہنم سے بچائے، کس صورت میں بچائے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز کا حکم دو، جس چیز سے روکا ہے اس سے روکو. یعنی جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یعنی یہاں سے موضوع نکلے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے نیکی کی دعوت، وہ اپنے گھر، ہر شخص پہ ذمہ داری ہے خود بھی نیکی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دے. ایک. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے خود بھی اپنے نفس کو روکے اور اپنے گھر والوں کو بھی روکے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو اس نے گویا تم نے انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی. اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو دین سکھا دیا، گھر والوں کو واجبات کی تعلیم دے دی، اور انہوں نے تمہاری بات مان لی کہ ہاں جو میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، حق کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور مان لیا، تو گویا انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو گویا وہ اگر اطاعت نہ کریں، وہ آپ کے گھر والے آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ نے اپنا فریضہ، معصوم فرماتے ہیں آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. یعنی خلاصہ کیا ہوا اس روایت کا، کہ اس روایت میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر اپنی جو گھر کا نگہبان ہے، بعض روایتوں میں نگہبان سربراہ کہا گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو سربراہ ہے اس سے پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے لوگ بات مانتے ہیں. اس کی لوگ بات، میں نے پچھلی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو
جو فیملی کے حوالے سے آئی تھی. میں نے کہا تھا بالخصوص خواتین کے گھر میں بات سنی جاتی ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات خواتین، بڑی خواتین کی سنی جاتی ہے، یا مطلب بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا ہوتا ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں، سربراہ جسے ہم کہتے ہیں. اب اس کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے یہاں پر. اگر وہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روک رہا، خود بھی بچے سے روک رہا تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں روک رہا تو روز قیامت وہ جواب دے گا کہ کیوں اس نے گھر والوں کو، اپنے سربراہ نے کیوں اپنے ماتحت جو افراد تھے ان کو کیوں نہیں روکا روز قیامت. یعنی یہ کہ اپنے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. مراد یہاں پر یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اچھا، اب یہاں پر یہ 2 روایتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک روایت اور ہے، اور اس روایت میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے. اس روایت میں بھی یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ روایت جب یہ اصول کافی میں روایت ہے کہ یہ بھی امام صادق سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر رونے لگا. جب یہ آیت نازل ہوئی، معصوم فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھ کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے بارے میں عاجز ہوں. میں تو اپنے نفس کو ہی تنبیہ نہیں کر پاتا، اپنے نفس کو ہی گناہوں سے نہیں روک پاتا ہوں، تو اب عاجز ہوں کہ مجھے اپنے اہل کے بارے میں بھی مکلف بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو نہیں روک پاتا ہوں، چہرے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم اپنے گھر والوں کو بھی تم آگ سے بچاؤ. اس نے کہا میں خود اپنے نفس سے عاجز ہوں، اپنے نفس کو یہ حکم نہیں دے پاتا ہوں، چہرے سے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤں. تو رسول اللہ نے اس سے کہا، اب دیکھیے یہ رسول اللہ بیان فرمانے، چھٹے امام کی حدیث ہے، رسول اللہ بیان فرمانے یعنی کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے اس سے کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے. کیا کافی ہے؟ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم اپنے نفس کو حکم دیتے ہو یہی حکم تم اپنے اہل و عیال کو دو. یعنی جو نفس کو تم حکم دیتے ہو کہ برے کام سے روکتے ہو، بس یہی حکم تمہیں اپنے اہل و عیال کو بھی یہ حکم دینا ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا اور تم اپنے نفس کو جن باتوں سے روکتے ہو اہل و عیال کو ان باتوں سے روکو. یعنی دونوں چیزیں اس میں بھی آ گئیں. یعنی اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جن باتوں سے تم اپنے نفس کو روکتے ہو اور جن باتوں کو تم حکم دیتے ہو وہی کام تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا. گھر والوں کو بھی تم نے اپنے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو یہ دیکھیں یہ خلاصہ اس آیت کا کہ اپنے گھر والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو انسان آگ سے بچائے، جہنم کی آگ سے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے نفس کو روکتا ہے برائی سے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی روکے گا. جس طرح اپنے نفس کو حکم دیتا ہے کہ نیک کام کرو، اسی طرح گھر والوں کو بھی وہ حکم دے گا. اگر انہوں نے بات مان لی، وہ بھی پیغمبر معصوم نے فرمایا اگر تمہاری بات تمہارے گھر والے بچے مان لیتے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے نہیں مانا تو آپ نے گویا اپنا فریضہ پورا کر لیا. یہاں تک ہو گئی ایک بات. اب ایک موضوع ہم نے جو انتخاب کیا کہ دیکھیں اس کو یوں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر گھر کی 6 چیزیں ضرورت ہیں. ہر گھر کی ضرورت 6 چیزیں، اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں جو ہر گھر میں ہونی چاہیے؟ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو، لیکن ایک روایت آپ کو سنانی ہے. اس روایت کے ذمہ یہ بات میں کر رہا ہوں. اس لیے ہر گھر کی ضرورت 6 چیزیں. کون کون سی 6 چیزیں؟ وہ نمبر 1 ہے سکون، راحت. نمبر 2 کیا ہے؟ علم. نمبر 3 کیا ہے؟ عزت. نمبر 4 کیا ہے؟ بلندی، ترقی، بلند ہونا. نمبر 5 کیا ہے؟ دعا کی قبولیت. اور نمبر 6 ہے توانگری. توانگری کسے کہتے ہیں؟ بے نواز، بے نیاز. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں. یعنی ہر گھر کی اگر ہم اس کو یوں بیان کریں کہ ہر گھر کی ضرورت 6 چیزیں. اب آپ سوچیں یہ 6 چیزیں میں پہلی چیز کیا ہے؟ سکون اور راحت. میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آیا کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی یہ کہہ کہ آغا صاحب سکون نہیں چاہیے؟ ہر گھر کیا کہے گا؟ کوئی گھر یہ کہے گا کہ ہمارے پاس ہمیں علم نہیں چاہیے. کوئی گھر یہ کہے گا کہ ہمیں باعزت نہیں ہونا. کوئی گھر یہ کہے گا کہ ہمیں بلندی نہیں چاہیے. کوئی گھر یہ کہے گا کہ ہمیں دعا کی قبولیت ہماری نہیں ہو، ہماری ہر آدمی کا دعا کی. کیا کوئی گھر یہ کہے گا کہ ہم بے نیاز نہ رہیں؟ ہر آدمی کہے گا میں بے نیاز رہوں.
اچھا اب سوال, یہ 6 چیزیں ملیں گی کہاں؟ یہ چیزیں کہاں ملے گی؟ سوال ہے. اللہ نے, اب آئیے, اللہ نے ان 6 چیزوں کو ایک دوسرے مقام پہ رکھا ہے, یعنی 6 چیزوں کو 6 مقام پہ رکھا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی اور کہا موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے. کیا کہا؟ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کیسے. پہلے ایک مثال, عرفی مثال دوں کہ آیا کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ جیسے بہت آسان مثال ہے اس کی. ایک مثال تو آسان یہ ہے کہ آپ جہاں ہمارے گھروں میں تجوری ہوتی ہے, بینکوں میں لاک اپ ہوتا ہے, اس میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ نقد, زیورات, سونا, چاندی, کیش. یعنی ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے اندر رکھ دیتے ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز میں رکھا جاتا ہے, مثال کے طور پر سیو کر دیتے ہیں. ہاں, سیو کرنے کے لیے. اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر سیو کر لیتی ہیں, یا اس کو اگر استعمال نہیں کرنا تو رکھ دیا. یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اندر موقوف ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. اب آئیے اس روایت کے اوپر کہ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر 1 ہے سکون. اللہ کہتا ہے موسیٰ ہم نے سکون اور راحت کو جنت میں رکھا ہے. لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. راحت اور سکون کہاں پر ہے؟ جنت میں. لوگ اسے کہاں تلاش کرتے ہیں؟ دنیا میں تلاش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے. بھوک یعنی تکلیف. ہم نے علم کو تکلیف میں رکھا ہے. لوگ اسے بھرے پیٹ پہ تلاش کرتے ہیں, سیری پہ تلاش کرتے ہیں. بھوک, علم کہاں ہے؟ تکلیف میں ہے. لوگ اسے علم کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ بھوک میں, یعنی تکلیف میں رکھا ہے. اور لوگ اسے کہاں تلاش کرتے ہیں؟ بھرے پیٹ پہ, یعنی کھانا وانا کھانے کے بعد. مثال کے طور پہ یہ کنایا ہے اصل میں روایت میں, یعنی تکلیف میں رکھا ہے. علم کو ہم نے رکھا ہے تکلیف میں. لوگ اسے آرام میں تلاش کرتے ہیں. اس کو آسان یوں سمجھ لیں آپ, تکلیف کے مقابلے میں آرام آئے گا. یعنی علم اتنی آرام سے آنے والا نہیں ہے. علم کے لیے انسان کو زحمت کرنی ہے. علم کو انسان کے لیے تکلیف ہے. آپ پرانے علماء کے واقعات سنیں, جو نجف کے قوم کے جو واقعات ہیں آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے جو واقعات ہیں, کہ علم کتنی تکلیفوں میں انہوں نے علم کو حاصل کیا. تو اللہ کہتا ہے ہم نے علم کو رکھا ہے تکلیف میں. لوگ اسے راحت اور آرام میں, اس کو آسان ترجمہ یوں کر لیں کہ اسے آرام میں تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے عزت. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے. لوگ اسے سلاطین کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. کہاں تلاش کرتے ہیں؟ سلاطین کے دربار میں. بادشاہوں کے دربار میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس بیٹھنا, کسی وزیر کے پاس بیٹھنا, کسی منسٹر کے پاس بیٹھنا, ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے موسیٰ ہم نے عزت کو رکھا ہے نماز شب میں. لوگ اسے سلاطین کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. نمبر 4 کیا ہے؟ بلندی. خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے بلندی کو رکھا ہے تواضع اور انکساری میں. لوگ اسے غرور اور تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. ہم نے بلندی کو کہاں رکھا ہے؟ تواضع انکساری میں رکھا ہے. لوگ اسے کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غرور تکبر کرنے سے انسان بلند ہوتا ہے. جبکہ بلند کیسے ہوتا ہے انسان, آگے کیسے بڑھتا ہے؟ تواضع کرتے. اس کی بہترین مثال جو لوگ میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جو جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں وہی جھکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئیے دعا کی قبولیت. خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے دعا کی قبولیت کو حلال رزق میں رکھا ہے, حلال روزی میں رکھا ہے. خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے دعا کی قبولیت کو حلال روزی میں رکھا ہے. لوگ اسے قیل و قال میں ڈھونڈتے ہیں, ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں. اور آخری لوگ اسے قیل و قال یعنی ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں. حلال روزی میں رکھا. ہم نے دعا کی قبولیت کو
حلال روزی میں رکھا ہے. لوگ اسے کیلو کال لکھا ہے انہوں نے, مطلب ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں غالباً. اس کے بعد آخری خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے توانگری یعنی بے نیاز ہونا, غنی ہونا, مالدار ہونا, ہم نے توانگری کو قناعت میں رکھا ہے. لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا یعنی اللہ نے 6 چیزوں کو 6 مقام پہ رکھا ہے. یہ ایک حدیث آج کے ہمارا موضوع تھا, ایک حدیث کا, کہ ہر گھر کی 6 چیزیں ضرورت ہے. ہر گھر کی یہ 6 چیزیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ روایت ختم ہو گئی, یعنی حدیث قدسی ہے. اب آپ نے اس حدیث قدسی کو پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے کہ یہ حدیث قدسی خداوند متعال نے جناب موسیٰ سے فرمایا ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. اب یہ 6 چیزیں دیکھیں ہر گھر کی میں نے کہا ضرورت ہے. اسی طرح سکون ہے, علم ہے, عزت ہے, بلندی ہے, دعا کی قبولیت ہے, توانگری ہے. اچھا اب آتے ہیں اس موضوع کے ایک دوسرے حصے پر. ٹھیک ہے, یہ تو ایک 6 چیزیں 6 گھر کی ضرورت ہو گئی. یہ آدمی کو کسی طرح حاصل کرنی ہے. اللہ نے دیکھیں یہ 6 چیزوں کے مقامات بھی بیان کر دیے کہ موسیٰ ہم نے ان کو کہاں رکھا ہے, اور لوگ اسے کہاں تلاش کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا. یعنی کوئی چیز اللہ نے چھپائی نہیں آپ سے. اللہ نے کہا یہ 6 چیزیں ہیں یہاں ملیں گی, اور دنیا والے کہاں تلاش کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں جو 6 چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ 6 چیزیں وہاں تلاش کرنی ہے جہاں اللہ نے رکھی. ہم وہاں تلاش نہیں کریں کہ جہاں دنیا والے تلاش کرتے ہیں, وہاں تلاش نہیں کریں. اب دیکھیے کیونکہ ہمارا موضوع ہے اپنے گھر کو بہترین بنائیں. یہاں سے جب انسان دیکھیں ایک خاندان تشکیل دیا جاتا ہے, جیسے گھر ہے نا, اس گھر میں ہم اپنے گھرانے کو مثالی گھرانہ جیسا آپ کا یہ تمام چیزیں ضرورت ہے اس گھر کی. جو 6 چیزیں میں نے بیان کی, خاص اس کو موضوع اس لیے دیا کہ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی مولانا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں. یہ تو ہم نے ایک روایت دیکھی, یہ روایت میں جو خصوصیت چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے, تو اس کو اس عنوان سے بیان کیا کہ ہر گھر میں جو فیملی ممبر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کے لیے کوشش کریں گے. تو ہر گھر میں جہاں علم ہوگا, جہاں سکون ہوگا, راحت ہوگا, بلندی ہوگی, دعا کی قبولیت ہوگی, انکساری تواضع ہوگا, جہاں پر یہ تمام چیزیں ہوں گی, توانگری ہوگی, وہ گھر اچھا گھر ہوگا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کہ اس گھر کے دیکھیں 2 فرد بہت مین ہیں, ایک میاں, دوسرا کون ہے بیوی. اس گھر کو آباد رکھنے میں, گھر کو آگے بہترین طریقے سے چلانے میں ان دونوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, تو ہی گھر اچھا چلتا. آج کل کے جو ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں اس کا حل یہی ہے. یہ روایات معصوم علیہ السلام نے بتا دیا, اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچانا ہے یہ بتا دیا, طریقہ معصوم بتا دیا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. امر معروف سب سے سر فہرست جو ہے وہ امر معروف ہے, یعنی برائی سے خود بھی بچیں, گھر والوں کو بچائیں. نیکی کا کام خود بھی کریں, گھر والوں کو بچائیں. پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت, خود بھی تعلیم و تربیت حاصل کریں, بچوں کو بھی تعلیم و تربیت دلائیں. پھر اس کے بعد قناعت, بعض لوگوں نے 4-5 چیزیں لکھی ہیں. قناعت, خود بھی قناعت پذیر ہو جائیں, بچوں کو بھی قناعت پذیر کی تربیت کریں. بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی, لیکن میں نے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے صرف بیان کی ہیں. اب دیکھیں شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. 2 سوال یہ ہو گئے, یعنی بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال اور ہے, ایک کام اور بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں اگر مدد کرے تو اس کا کیا ثواب ہے. اب تک تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ان کے گھر کے کام باہر کے کام بھی کرنے, لیکن اگر وہ گھر کے کاموں میں بھی اگر ہاتھ بٹا دے تو کتنا ثواب ملتا ہے. اور اگر عورت کے لیے بھی اپنے گھر کے کام کرے تو اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے, شوہر کی کیا ذمہ داری ہے. کہ پہلے دیکھیں ہم نے ایام فاطمہ میں شروع میں آپ کو بیان کیا کہ 3 صفتیں جو ہیں وہ عورتوں میں بری ہیں, مردوں میں اچھی ہیں, یہ بیان ہو گیا. پھر عورتوں کی 10 خصوصیات وہ بھی ہم نے بیان کر دیں, جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کون سی صفت پروردگار عالم نے 10 عورتوں کی 10 صفتیں دی, وہ بھی بیان کر دی. تو آج کا جو یعنی خاص درس کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کو
اچھا کیسے بنائیں. مثالی تو ایک ایسا موضوع ہے, مثالی گھرانہ تو کلی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خوشحال گھرانہ, مثالی گھرانہ, ایسا گھر جس میں امام آئے. آج ہم اپنے گھر میں, آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے سکون سے جا کے سوچیں کہ کیا ہم امام کی دعا تو کرتے مولا آ جائیں, تو کیا یہ گھر اس قابل ہے کہ اگر آج امام ہوتے تو کہتے ہاں بھائی میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. کیا اگر تمام وہ چیزیں مہیا ہیں تو انسان خوش ہو اور نیکی کرے اور دعا کرے اور بہتر کرے, اور نقص ہے کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرے. یہ بہترین چیز ہے. یہ انسان کو جج ہونا چاہیے کہ آج کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو اس گھر میں ہونے چاہیے جو نہیں ہو رہے. اور وہ دیکھیے آزمائش ہمیشہ یاد رکھیں, جو میں نے ہمیشہ درسوں میں ایک بات, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب اس قسم کے موضوع آتے ہیں تو وہ بات 100% تکرار ہوتی ہے, چاہے وہ ایک سال والا مطلب پچھلے سال ہو, اس سال ہو, یا اس سے پہلے والے سال ہو, یا ہو سکتا ہے 2 ہفتے پہلے ایک بات کہی ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آدمی کہتے 3 ہفتے پہلے بات کہی ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں کہ اپنے گھر کو کیسے بہتر بنایا جائے, اس میں کون کون سے لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں, یہ مہم ہے. جب تک آج ہم اپنے معاشرے میں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ ہونا چاہیے میری ذمہ داری کتنی ہے, اور میں اس گھر کے اندر اگر بہو بن کر آئی ہوں تو میرا کیا کام ہے, مجھے کتنی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, کیا کام مجھے کرنا ہے مثال کے طور پہ. اور اس کے شوہر ہے تو اسے بھی پتہ ہو کہ بھائی کیا ذمہ داری میری ہے, بیوی ہے اس کے حقوق کیا ہے, اس کے نان و نفقے کے جو اخراجات ہیں, اس کے خواہشات کیا ہیں, اس کو بھی وہ تو. ساس ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری بہو ہے تو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے, اور کیا مجھے کتنے رائٹس ہے کہ میں اس کو کیا کام کہہ سکتی ہوں. یا ہو سکتا ہے بہت سے کام, ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو اس کا رائٹ نہیں بنتا, ہو سکتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کو وہ کام کہے, لیکن محبت, اخلاق اور یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان ایک اچھا گھرانہ بن سکتا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب ایک دوسرے کی عزت ہوگی. ایک اصول یاد رکھیں, تمام اصول میں ایک اصول سب سے بہترین ہے. آخر میں اسی درس میں یا ہمارا اسی موضوع کو ختم کرنے کے لیے 5 اصول بیان کروں گا, زندگی گزارنے کے 5 اصول میں بیان, ابھی 7 بیان, اس میں 5 تھے, ایک اور اضافہ کر لیں آپ 6. 5 کیا ہے اس میں, 5 اصول ہیں, اس میں 6 اضافہ کر لیں, 6 اصول. پہلا اصول رکھیں, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. سب سے اہم ترین چیز ہے, شوہر بیوی کی عزت کرے, بیوی شوہر کی عزت کرے, اور اس کے بعد پھر بیوی ماں باپ کی عزت کرے, بیٹا بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرے, ماں باپ بھی اپنے بچوں کی عزت کرے. یعنی گھر کے ممبر جتنے فرد ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. دیکھیں حضرت علی نے کہا نا ادب سکھاؤ. ابھی میں نے روایت پڑھی امیر المومنین کا, 2 چیزیں دین. حضرت علی نے کہا کہ اگر اس اپنے آپ کو گھر والوں سے آگ سے بچانے سے کیا مراد ہے, ان کو دین کی تعلیم دو اور ادب سکھاؤ. یہ ادب اسی میں آتا ہے. تہذیب یہی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں. ابھی وہ روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے, لیکن اس کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت, یعنی وہ کون ایمان کامل ہونے کے, ایمان کے کامل ہونے کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں. اس ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسی بیوی ہو کہ جو انسان کے دنیاوی اور اخروی کاموں میں اس کے ساتھ مدد کرے. انسان کا ایمان جب کامل ہوگا, اس میں 4 چیزیں بیان کی, اس میں 4 میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی بیوی ہو کہ جو اس کے دنیاوی کام میں بھی اس کی مدد کرے اور آخروی کام میں بھی اس کی شوہر کی مدد کرے. تو انسان دیکھیں کتنی ساری چیزیں ملیں گی, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے بات کرنے. یہ سب چیزیں جب تک ہوں گی جب آپ دیکھیے گا گھرانہ آگے اچھا بنے گا. 5 اصول میں سے ایک اصول میں نے بیان کر دیا, ایک دوسرے کی عزت کرو. نمبر 1. نمبر 2, دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو شاید توضیح طلب جملہ ہے. دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی. اب ممکن ہے کہ آپ کے مولانا اس سے کیا مراد, اب مراد یہاں پہ میں کوئی ایک خاص مثال نہیں دے سکتا, آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا میرا مورد ہے بولنے کا نہیں بولنے کا, یہ آپ کو خود سوچنا ہے. اب میں کوئی بھی ایک مثال دوں گا تو ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں جائیں گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کہاں, یا مثال دیتے ہیں کہاں بیوی کو
گھر میں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا, کہاں ساس کو بولنا ہے یا کہاں نہیں بولنا, یہ اس کا خود مورد, یہ خود اسے معلوم ہونا چاہیے کیا یہ مورد میرے بولنے کا ہے, میں اس کے معاملات میں دخل اندازی کروں یا نہیں کروں. یا ماں باپ ہے, کوئی بچے ضروری ماں باپ کے ساتھ دخل اندازی کریں. اب یہ ایک جملہ کلی جملہ جسے ہم کہتے ہیں. اب آپ کو یہ موارد خود سوچنے وقت کے ساتھ ساتھ, کیا بہت سے ایسی باتیں آپ نے کہا چلو ان دو میاں بیوی کا جھگڑا خود نمٹا لیں گے, چھوڑو ضرورت نہیں بولنے کی, یہاں پر ممکن ہے ایک مورد یہ بھی آ جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا ہو جائے تو آپ نے کہا نہیں اب بولنا ضروری ہو جائے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ آپ دیکھیے گا اس میں کہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے, جس کو ہم کہتے ہیں دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے سے معاملے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو انسان خود یہ دیکھے کہ دوسروں کے معاملے میں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کب بولنا ہے, یہ سب اہم ترین چیزیں ہیں. بعض اوقات میں ایک مثال آپ کو دوں, میاں بیوی کا جھگڑا کس بات سے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, وہ اپنی باتیں چھوڑیں, دوسروں کی باتوں پہ زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. دوسروں کی باتوں پہ اس نے ایسا کیوں کہا, اس نے ایسا کیوں کیا. اب یہ میاں بیوی اس بات میں لڑ لیں کہ اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا, اس کو ایسا نہیں کہنا. بھائی اس نے کہا نہیں کہا, آپ سے کیا ربط تھے؟ ان کا جو معاملہ تھا, اس خاتون نے کیا کہا, اس مطلب جو بات بھی تھی خاندان کی تھی, غیر خاندان کی تھی, شادی میں گئے کہیں گے, اس نے اس کو ایسا بولا. اب شوہر کیا کہہ رہا ہے, اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے, اور بیوی کہہ رہی ہے آپ کیوں اس کی فیور کر رہے ہیں. اب وہ دونوں اس بات پہ لڑ لیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا یا غلط کہا. دوسرے رشتے دار کو لے کے, ہاں دوسرے رشتے دار کو لے کے, دوسرے مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات تھی جس میں ان دونوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اصل جھگڑا عموماً ہوتا ہے میاں بیوی کا اپنا آپس میں جھگڑا, مثال ہے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. عموماً بہت سے جھگڑے ایسے ہوں گے جس سے میاں بیوی کا ربط ہی نہیں ہے, اور جھگڑا ہے اور ناراض ہو گئے. ہاں تو یہی کہنا مقصد یہ کہ بس کسی نے کچھ کہا, آپ نے کہا اچھا کسی نے کچھ, ہمارا تو موضوع نہیں ہے نا, ہمارا مربوط نہیں ہے, ختم, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اس سے صحیح کہا, غلط کہا, کیوں کہا, کس لیے کہا, یہ ہم سے مربوط ہی نہیں ہے, ہم سے مربوط نہیں رہتا, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. تو عموماً بہت سی جگہ پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جھگڑا ہوتا کیوں, پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے. آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے ٹھیک ہے, میاں بیوی کو بات ہو گئی ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ میں ہونی چاہیے. لیکن بہت سے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھے, یا بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے ایسا کہا, اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, یا شوہر اس کی فیور لے رہا ہے یا بیوی اس کی فیور کر رہی ہے, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. ہر کسی کا ایک دائرہ دائرہ ہے, آپ جتنا دائرہ آپ کم کریں گے اتنا مسائل آپ کے حل ہوں گے. دیکھ لیے گا, جتنا کم انسان دوسروں کے معاملات میں, دوسروں کے مداخلت کام میں مداخلت کرے گا, دوسروں کے معاملات میں, یا دوسروں کو بحث قرار دے گا, موضوع قرار دے گا, اتنا معاملہ زیادہ خراب ہوگا. بہتر ہے کہ دوسروں کے معاملات سے مراد یہی ہے, نہ دوسروں کی گفتگو زیادہ ہم کریں, نہ دوسروں کے معاملات میں زیادہ پڑھیں, نہ دوسروں کے معاملات زیادہ ٹانگ اڑائیں. ضرورت جہاں پر ہے وہ انسان خود محسوس کرے گا ہاں یہاں میری ضرورت ہے بولنے کی, تو بولے نہیں, خود ہی یہ لوگ نمٹ لیں گے. وہ خود ہی ہم سے آ کے ہاں وہ الگ مسئلہ ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آ کے خود, اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے بعد آ کے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, مطلب والدہ گرامی آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے, مثال ہے, تو والدہ اس میں آ کے ڈسکس کر رہے, دیکھو بیٹا ایسے نہیں, ایسے, یہ الگ چیز ہے. یا ابا والد کے بعد آ کے کہا, تو والد سے کہا بھائی مشورہ ہے, تو مشورہ کر دیا. یا والد سے کہا اچھا بتائیں غلطی کس کی ہے, مثال ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اب دیکھیں یہ فیصلہ بین اللہ ہوتا ہے, یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کے جب آپ سے فیصلہ کرایا جائے تو آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں دیکھیں کہ میرا بیٹا میری طرف ہے یا میری بیٹی میری طرف ہے. نہیں, اگر داماد کی غلطی ہے تو آپ داماد سے بولیں غلطی نہیں ہے, داماد کی اگر غلطی نہیں ہے تو بولے نہیں تمہاری غلطی نہیں, بیٹی کی بولے تمہاری غلطی ہے. یہ بینہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو اس معاملے میں, کبھی ایک مثال دے رہا ہوں تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے, تاکہ سمجھانے کا مقصد صرف اس جملے کی, کیونکہ میں نے یہ جملہ ایک جگہ پڑھا تھا ایک مجلس میں, تو پورا درس ایک طرف تھا, یہ جملہ ایک طرف تھا, اور درس کے بعد خواتین کا درس تھا, اس میں کسی نے یہی پوچھا کہ مولانا آپ نے جو کہا نا کہ دوسروں کے معاملات میں نہیں بولنا, اس سے مراد کیا ہے. اس لیے میں اتنی توضیح دے رہا ہوں کہ یہ کلی جملہ ہے, یہ آپ کو جج کرنا ہے کہ کہاں مجھے بولنا ہے کہاں مجھے نہیں بولنا, یہ آپ کو جج کرنا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں ضرورت ہی نہیں, ہمارا معاملہ ہی نہیں, ان دونوں کا معاملہ ہے, وہ نمٹ لیں گے خود ہی. مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی, یا آپ آہستہ آہستہ آپ کو ججمنٹ ہوگا, ہو سکتا ہے شروع میں ججمنٹ نہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ہوگا کہ ہاں کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا. ایک جملہ, دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. تیسرا, کسی سے توقع نہ رکھیں. اچھا یہ تمام چیزیں دیکھیں روایت سے مربوط ہیں, کوئی ایک خاص معصوم کی روایت بیان نہیں کر رہا میں,
یہ مختلف روایتوں سے ایک اصول بنتے ہیں. آپ دیکھیں کسی سے انسان توقع نہ رکھے سوائے توقع اللہ اور آل محمد سے. بس وہی اللہ آپ کی پروردگار ہے اور آل محمد ہے جن سے آپ کی توقع کہ ہماری حاجات یہ پوری کریں گے. اب یہ بھی ایک جملہ ایسا ہے کہ مولانا اس سے کیا توضیح ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. ہاں آپ اس میں بتانے تو مراد دیکھیں توقع سے کیا مراد ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے جھگڑے یا غلط فہمیاں کہوں توقع کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ توقع کیا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دوں, چلو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک فیملی کے ممبر ہیں, چار پانچ بھائی ہیں, بہنیں, سب مل جل کے رہتے ہیں. ایک بھائی پیسے والا بہت ہے, اس کے بعد 4 گاڑیاں ہیں, 5 گاڑیاں ہیں, مثلاً پیسے والا ہے. اور ایک بھائی ہے اس کی ایک گاڑی بھی نہیں ہے. اب یہ بھائی اس سے توقع کیا کرتا ہے؟ توقع رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ مجھے پیسے, اس کو چاہیے اس کے 5 گاڑی ہے, گاڑی تو مجھے دینی چاہیے نا اس کو. یہ توقعات ہے. اس کو چاہیے میری مدد کرے. وہ کیوں کرے مدد؟ ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن ہم کیوں توقع رکھیں اس سے؟ سوال یہ ہے. اس لیے کہ وہ بھائی ہے ہمارا. نہیں تو بہت صحیح ہے بھائی ہمارا, لیکن اگر اچھا توقع نہیں ہوگا تو نتیجہ اس کا نقصان ہے. نتیجے میں نہیں اس کا رکھنے کا. آپ نے کہا بھائی اچھی بات ہے, توقع ہو, پھر ہوگا کیا؟ آپ نے آہستہ سے کیا ہوگا؟ نہیں کیا اس نے, پھر یہ میاں بیوی کیا کہیں گے؟ پھر بیوی بیوی کہے گی کیسا بھائی تمہارا, کیسا بھائی ہے, آپ کی مدد نہیں کر رہا. آپ پھر شے ملے گی ایک دوسرے کو, پھر اس بھائی کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. یہ مسئلہ, اس کا نتیجہ یہ آئے گا ہے وہ نیگیٹو, ہر چیز اس کی نیگیٹو دیکھی جائے گی. آپ اللہ پہ توکل کریں, اللہ خیر. یہ ہے توقع. ایک مثال میں نے آپ کو دی جو آپ کہہ رہے چاہیے, اور بھی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. اس میں انسان دوست ہے, بہت جگری دوست ہے. یا ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. آپ باہر جاتے ہیں امریکہ, اس کی مثالیں بہت آسان ہیں جو تجربات میں بھی رہی ہیں. آپ افریقہ گئے, امریکہ گئے, فرض کریں وہاں آپ کے جان پہچان والے بہت ہیں, فرض کر لیں. اب وہاں آپ جاتی کیا سوچیں گے؟ ہاں وہاں ہمارے جاننے والے اتنے, ایئرپورٹ پہ ہمیں لینے آئیں گے, وہ ہمیں اپنے گھر میں رکھیں گے. یہاں سے آپ نے ان کے لیے گفٹ لیے, اور آپ نے اتنے دوستوں کو, ہمارا امریکہ میں بڑے فلاں جاننے والے ہیں, اور آپ بے فکر, ہم تو وہاں جائیں گے تو ہمارے کو شاپنگ بھی وہ کرائیں گے, امریکہ کے شہر بھی بڑے گھمائیں گے. آپ نے اپنے طور سے خود توقعات بنا کے رکھی. جب آپ امریکہ پہنچے, آپ نے ان سے کہا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں ایئرپورٹ لینے نہیں آ سکتا, آپ ایئرپورٹ ٹیکسی کر کے آپ آ جائیے. اور ہوٹل بھی میں نے نہیں کرایا, آپ کا گھر نہیں ہے, میرے پاس گھر چھوٹا ہے, آپ ہوٹل میں جا کے سیدھا اسٹے کریں. فرض کریں اگر ایسا کہا تو آپ سوچیں کہ آپ کی جتنی توقعات تھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا. سارے راستے ہوٹل تک آپ نے اس کا ایسی تیسی کر دینی تھی. ہاں اتنے آپ نے کہا کہ ہم تو ان کو یہ سوچ کر آئے تھے, ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے, ہم نے تو یہ کرنا تھا, ہم تو ان کے لیے گفٹ بھی لے کر آئے, اب تو ان کو گفٹ بھی نہیں دیں گے, وہ کسی اور کو دے دیں گے. یہ سب چیزیں ہوں گی. پھر یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ توقعات کا نتیجہ ہے. یہ سب توقعات کا نتیجہ. یہ تجربے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ساری. جب ہم بعض لوگوں سے سنتے ہیں, جب باہر جاتے ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے وہاں کی لوگوں کی زندگی دوسری ہے. ہم کیوں توقع کریں گے وہ ہم کو ایئرپورٹ, اگر دیکھیں کوئی آپ کو گاڑی بھیج دے اس کا بہت احسان مانے, کوئی آپ کو بلا لے اس کا احسان ہے. آپ اپنے کام سے گئے, اپنے گھومنے پھرنے گئے, تو آپ اپنا خرچہ لے کے جائیں. آپ اپنے کام سے گئے, اپنے گھومنے پھرنے گئے, آپ اپنے آفس کے لیے گئے, تو آفس آپ کو جو بھی کام سے گئے کمپنی گھر دے گی, آفس گھر دے گی, آپ کی مزے مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں ان کے بیہاف کے اوپر کہ وہ ہم کو اپنی گاڑی بھی دیں, روزانہ ٹائم بھی دیں, وہ جاب کی چھٹی بھی کریں, ہمیں امریکہ میں بھی گھمائیں, آسٹریلیا میں گھمائیں, مثلاً مختلف شہروں میں. یہ اچھا اب نہیں ہوگا. فرض کریں سگا بھائی بھی آپ کا ہے, چلے آپ سگے بھائی کی مثال لے لیں. وہ بھی اگر نہیں کر پاتا, اپنی اس کی جاب ہے, 12-15 گھنٹے کی جاب ہے, اس کی بیوی جاب کرتی ہے, تو آپ کہیں گے تو خواہ یہاں رہے, ہم تو کہیں اور ہی چلے جاتے, زیادہ بہتر تھا. کیونکہ آپ نے جو توقعات کی وہ پورا نہیں کر سکتے تھے آپ کی توقعات کو, تو آپ نے توقع کیوں رکھے. سوال یہ کہ آپ اسی طرح اپنے شہر میں بھی رہ کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے ایک باہر کی اس لیے مثال دی کہ یہ سب ہوتے ہیں باہر, یہ مسائل پیش آتے ہیں, اور ان کے کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. آپ یاد رکھیے گا جو کسی سے توقع نہیں رکھتے, کیونکہ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, وہ آگے ایئرپورٹ پہ آگے ٹھیک ہے لینے, نہیں آئے میں گاڑی کر کے اپنا ہوٹل چلے جاؤں گا. وہ آگے ملنے اچھی بات ہے, نہیں آئے, کوئی دوستی میں فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ مجھے اس سے توقع ہی نہیں کوئی. اگر وہ اپنے گھر پہ بلا لے فبیا اچھی بات ہے, محبت ہے, اس نے بلایا, اس نے کھانا کھلایا, وہ ملا, آپ جو گفٹ لے کے گئے تو آپ نے گفٹ دیا, ختم. آپ نے خواہ مخواہ ایک توقع لگا کے رکھی کہ وہ پورا مہینہ میرے ساتھ گھومے پھرے گا, پورا مہینہ میرے ساتھ یہ سارے کام کرے گا, اور مجھے یہاں گھمائے گا پھرائے گا, اور جو توقع پہ پورا نہیں اترے گا تو آپ کی غلط فہمیاں, پھر مس انڈرسٹینڈنگ, پھر انسان کے دل میں تمام چیزیں پیدا ہوتی. یہ ہے اصل چیز توقع. تو لہٰذا انسان توقع رکھے گا. دیکھیے بہن بھائی ہے, محبت اپنے مقام پر ہے, محبت ہے, کرنی بھی چاہیے, تمام کام انسان کرے.
لیکن کچھ چیزیں ایسی زندگی میں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے روایتوں میں بھی پڑھا ہے, دیکھا ہے, اور پریکٹیکلی زندگی میں بھی دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تمام کے تمام چیزیں جو پریکٹیکلی زندگی میں ہوتی ہیں اس کا نتائج پھر اچھے نہیں ہوتے. میں سگے بھائی بہنیں بات نہیں کر رہے, سگے بھائی بہنیں کتنے ایسے میں نے کس سے دیکھے ہیں, آج بھی ایسے لوگ ہیں اسی شہر میں, گھروں میں ہے. ہاں, تو وہ کیوں؟ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ جو اصول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ توقع کسی طرح رکھیں آپ کے اللہ آل محمد والسلام, ختم. آپ اپنا کام کریں, کہیں بھی دنیا میں جائیں, کہیں بھی آپ پاکستان میں رہیں, دنیا میں رہیں, کہیں بھی رہیں, آپ توقع کسی سے نہیں. تو آپ کا رزلٹ دیکھیے گا کتنا اچھا ہوگا. کسی کے خلاف کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, بدگمانیاں نہیں آئیں گی. بدگمانی اسی لیے آتی ہیں. یا ایک اور اس میں ایک اور اضافہ کریں, 6 ہوگا 7, بدگمانی نہ کریں, بدگمانی نہ کریں. دیکھیں دو چیزوں کا اضافہ ہو گیا, 7 ہو گئے. بدگمانی کسی کے لیے بدگمان نہ ہو. دیکھیں بدگمانی کا اب ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان کوئی پوچھتا مولانا صاحب بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کا علاج یہ کہ بدگمانی نہ کریں, یہ اس کا علاج ہے بس. سر بدگمانی یہی ہے ایکسپیکٹیشن. ہاں, اس میں وہی ہے کہ آپ کے خیال میں جو خیالات آئیں گے, یا مثال کے طور پہ بدگمانی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی بات کسی نے لیک کر دی, اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے لیک کس نے کی, فرض کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس گھر سے نکلی, کسی خاتون نے دیکھا, ہاں یہ یہاں سے نکلی ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے ساری بات بتائی ہوگی. کون سا محلہ ہے؟ ہاں, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کے لیے بدگمانی رکھی, آپ نے اس کے لیے باتیں بھی کر دیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے میرا سارا کام خراب کیا, بدگمانی کی ساری باتیں آپ نے اس کے پھیلا دی. بعد میں اس سے پوچھا, اس نے کہا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوچتے غلط ہیں, ہم بدگمانیاں زیادہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے ہم جو ہے سوچتے نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بات اس نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی. ہم فوراً الزام لگا دیتے ہیں, اچھا ہماری بات یہاں سے پھیلی ہے اور یہ فلاں خاتون یا فلاں شخص اس گھر سے نکلا, 100% اس نے بتائی ہوگی. بس تو یہ بدگمانی کا نقصان ہے معاشرے میں. یہ تمام اصول جو ہیں یہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہیں. گھر کو اگر اچھے گھر کو آپ کو گھر اچھا بنانا ہے, جیسے ہم نے کہا, تو اس میں یہ تمام چیزیں ہو جائیں. دو چیزیں وہ ہو گئیں, دو چیزیں اضافی ہو گئیں 5 کے علاوہ, ایک بدگمانی ہو گئی اور ایک عزت. اور اس کے بعد پھر کہاں تک پہنچے تھے؟ چوتھی چیز کیا تھی؟ کسی سے توقع نہ کرے, بدگمانی چوتھی. اب آ جائیں 5ویں چیز. 5ویں چیز ہوگی میرا خیال ہے 5 6 7. ہاں, 5ویں چیز ہے غصہ نہ کرے. غصہ بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیں یہ غصہ سارے کام خراب کرتا ہے. اب غصے کو کنٹرول کرنا یہ آنا چاہیے. کبھی کبھی انسان غصے کو کیسے کنٹرول کرے گا یہ اس کو سیکھنا چاہیے, پریکٹس کرے کہ بھائی غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ پہ کیسے کنٹرول کرے. قوت اللہ اس کو پڑھے, یا بہت ساری چیزیں. غصہ آئے انسان, وہ بہت ساری چیزیں جو بھی ہے, جس طرح ٹھنڈا پانی پیے. بات میں کہ نہیں غصہ ہے تو بیٹھ جائے, یہ روایت نہیں ہے کہ غصہ ہے تو بیٹھ جائے اور غصہ نہیں کرے, کوشش کرے. کیونکہ غصے کی روایت میں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ مومن جب غصہ میں ہوتا ہے تو وہ میرے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کھلاڑی کے سامنے فٹ بال ہوتی ہے نا, بال, یعنی وہ جہاں بال کو کک مارے بال چلی جاتی. کہا مومن میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے, جو چاہوں اس کے منہ سے نکال سکتا ہوں. اور غصے میں آپ دیکھیے کتنے کام خراب ہوتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے غصے کو کنٹرول کرو, اور کوشش کریں شروع سے ہی کہ غصہ انسان نہ کرے, ورنہ زندگی کے دیکھیں غصے میں انسان بہت کچھ جو بول دیتا ہے, بعد میں معافی تو مانگ لیتا ہے, لیکن ساری زندگی وہ زخم رہتے بھرتا. کیونکہ اردو محاورہ ہے نا اردو کا کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے, زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. اس کی وجہ یہ غصہ ہی ہوتا ہے, اس جذبات ہی ہے. غصہ نہیں کریں گے نا تو پھر کہیں گے میٹھی چھری ہے یہ. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائے ایک چیز اور ہے, چھٹی چیز ہے زبان پر کنٹرول. یہ بھی زندگی گزارنے کا اصول ہے, یہ سب سے بڑی بات. ہاں, زبان پہ کنٹرول جو ہے نا یہ بھی اہم ترین چیز ہے. میں نے روایت پڑھی تھی بہت پہلے, شاید 2-3 سال پہلے پڑھی تھی روایت شروع میں, جب میرے خیال 3 سال ہو گئے اس بات کو غالباً شاید, کہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے. آپ دیکھیے گا وہاں ہے کہ کتنی چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. 6 چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں چھوٹی ہیں. امیر نے فرمایا 2 چیزیں
چھوٹی ہے، اس میں ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. ایک زبان ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں بھی پہنچاتا ہے. یہ پیغمبر کی روایت ہے کہ جہنم میں اکثریت جانے والوں کی وجہ کیا ہوگی؟ زبان. یہی ہے. تو زیادہ انسان زبان پر کنٹرول کرے. پھر اور 7واں اصول لے لیں، صبر و تحمل، برداشت، تحمل، صبر و تحمل. اور اس میں 8واں بھی ایک اضافی کر لیں. چلیں 8 اصول ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ تو بناتے رہیں گے، بہت سارے بن جائیں گے. 8واں بھی ہمیں انکساری تواضع. انکساری تواضع. چلیں یہ 8 اصول سمجھ لیں کہ ایک بنیادی طور پہ ایک اچھے ایک انسان زندگی گھر کو آباد رکھنے کے لیے ایک 8 اصول سمجھ لیں آپ. یہ 8 چیزیں 8 اصول بیان کر دیے کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. سر آپ نے جو توقعات کا بتایا وہ سب باتیں درست ہیں، لیکن سر ایک ہوتا ہے نیچر ہے انسان کا کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا کسی کے برے وقت میں، تو ہمیں ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے. یہی سمجھانا ہے، یہی سمجھانا ہے. دیکھیں یہی سمجھانا ہے کہ ابھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو وہ موضوعات میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا آپ کو. موضوعات لکھیں بعض لوگوں نے کہ جناب لقمان کی بھی ایک روایت ہے اس میں، اور بھی بہت ساری ہیں. میں انشاءاللہ یا تو بعد میں پھر کسی جلسے میں کہ کون سے وہ 2 مقامات ہیں جو انسان ہر وقت یاد رکھے اور کون سے 2 مقامات ہیں جو انسان بھول جائے. یہ میں اگلے جلسے میں، اگلا جلسہ جو شروع کروں گا انشاءاللہ ابھی 5 بج گئے، ٹھیک ہے نا. اگلا جلسہ میں اسی بات پہ آپ کا سوال کا جواب دے دوں گا تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور وہ سوال ایک روایت بھی بیان ہو جائے گی. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جاؤ. وہ 4 چیزیں انشاءاللہ وقفے بعد وہ موضوع شروع کریں گے. پھر اس کے بعد شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، درود پڑھے محمد و آلہ. اچھا آ جائیں، اب آ جائیں شوہر کی ذمہ داریاں پہلے بیان کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے مناسب سمجھے. اچھا دیکھیں، آئیے شوہر کی ذمہ داریوں میں دیکھیں ویسے تو بہت ساری آپ نے سنی ہوں گی، بہت ساری ہوں گی، جن میں چند ایک بیان کر دیتا ہوں. خاندان کے لیے یعنی شوہر کی ذمہ داری میں پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے گھر یعنی خاندان کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. گھر کے اخراجات کے لیے پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں، اخراجات کے ذمہ کس کے ہے؟ ذمہ کس کے ہے؟ مرد کے ذمہ. بس اس کی پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کمائے، محنت کرے، کمائے اور اپنے گھر کے اخراجات کو 1. 2 بیوی بچوں کے لیے نیکی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ نیکی کرے اور یہ عمل طول عمر کا باعث بنتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں. باہر ہنسی مذاق بھی ہے، باہر بہت اچھا مزاج ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، دوستوں میں جائیں تو بہت اچھا مزاج، گھر آتے ہی ہو خراب ہو جاتا. تو کیا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی کرے. اور یہ روایت میں ایک الگ سے پھر یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ عمل اس کا عمر اس کی طولانی ہونے کا ایک سبب بنتا ہے. نمبر 3 یہ ایک رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک مرد کے لیے کیا کرنا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں، رسول خدا کے کلام کی روشنی میں رسول خدا نے فرمایا، میرے بھائی جبرائیل نے مجھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو اف تک کہے. اتنی زیادہ تاکید کی ہے رسول خدا کہتے ہیں جبرائیل، میرے بھائی جبرائیل نے میرے لیے. نمبر 1 کیا ہے؟ اے محمد، جبرائیل کہتے ہیں رسول، اے محمد عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. یعنی یہ پیغام ہم تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، عورتیں امانت الہی ہیں اور امانت کا خیال کرو. عورتیں مردوں پر حقوق رکھتی ہیں، لہذا ان سے مہربانی سے پیش آؤ اور سختی نہ کرو. آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایسے گھرانے جو ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں پاکستان کے شہروں میں یا بہرحال کہیں بھی شہروں میں کہ وہ
مارتے بھی ہیں, جو ظلم بھی کرتے ہیں, یا بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں, وہ اس کی جہالت کی وجہ سے, سب جہالت کی وجہ سے. اب آپ اس روایت کو دیکھیں جس میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں میرے بھائی جبرائیل نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو, عورتیں امانت الہی ہیں, امانت کا خیال کرو, اور عورتوں مردوں پر حقوق رکھتی ہیں, لہذا ان سے مہربانی سے پیش آؤ اور سختی نہ کرو. روایت میں نے اس سے دوبارہ پڑھی کہ یہ پھر مردوں کی ذمہ داری میں ایک کیا ذمہ داری ہے, جو قرآن کی آیت میں نے پیش کی, ایک ذمہ داری وہی ہے کہ مردوں کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ 4 ذمہ داریاں یہ آ گئیں. یہ روایت, اچھا ایک روایت تو بیان ہو گئی. اچھا اب آئیے ایک بہت خطرناک روایت ہے. مرد کے لیے 5ویں ذمہ داری محتاط رہے. کس بات سے محتاط رہنا ہے, یہ بھی ذہن میں ہے کہ محتاط رہے کس بات سے. یہ بھی اس میں روایت کوٹ کی ہے, جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں انہوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا محتاط رہا. اب آپ سوال کریں گے مولانا محتاط رہے, مرد کس بات میں محتاط رہے. سنیے روایت. جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہو خداوند متعال اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا. کیوں؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں روایت, غور سے سنیے گا, سوال ذہن میں آئے تو پوچھیے گا. اب یہ روایت مکمل نہیں ہوئی البتہ. روایت کیا ہے؟ جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا خداوند متعال اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا. بیوی کی اطاعت, ہاں کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ پوچھا رسول خدا سے پوچھا کہ بیوی کی اطاعت سے کیا مراد ہے. یہاں پر کیا مراد؟ اب سنیے کیا مراد ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عورت کو شادی بیاہ میں, عید کے جشن میں, شرکت میں باریک لباس پہننے کی درخواست وہ کرے اور مرد قبول کر لے. بس یہ ہے. اگر اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جائے کہ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ بھائی مجھے شادی میں جانا ہے, جشن میں جانا ہے, پروگرام میں جانا ہے, مہندی کا پروگرام ہے, مائیوں کا پروگرام ہے, ولیمہ ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں, اور میں ایسا لباس پہن کے جو باریک لباس ہے, اور شوہر کے ٹھیک ہے تمہاری مرضی پہن کے جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بات مان لے, وہ درخواست کرے اور وہ قبول کرے, تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے گا جو اپنی بیوی کی اطاعت ان معنوں میں کر رہا ہے کہ وہ ایسی درخواست کرے جو خدا کو, اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اس نے ایسی درخواست کی جو خدا کو پسند نہیں تھی اور اس نے قبول کی. کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, چیبر ایسے کہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی حجاب کے ساتھ جاؤ, ایسا لباس مت پہنو جو اسلام نے پسند نہیں ہے, اسلام کو, اللہ کو پسند نہیں ہے, ائمہ کو پسند نہیں ہے, یہ مت پہنو. بلکہ اس بات پہ وہ خوش ہو رہا ہے اور اجازت بھی دے رہا ہے. مثلا اجازت دے رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. 5ویں چیزیں مرد کو محتاط رہے ان معنوں میں. اس کے بعد ہے ایک اور چھٹا, چھٹا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے. پھر اس کے 7واں ہے کہ حق کے مہر ادا کرے, اور عورت کا مقام. 8ویں چیز عورت کا مقام. اب عورت کا مقام سے یہاں دیکھیں, یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک وصیت کی امام حسن علیہ السلام کو, اور 8 مردوں کی خصوصیتیں پھر ختم ہو جائیں گی. میں نے واجب چیزیں بیان کر دی, اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میں نے مختصر کر کے بیان کیا ہے کہ یہ 8 کم از کم 8 کام تو مرد کو کرنے ہیں. 8واں ہے عورت کا مقام. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علیہ السلام نے ایک روایت میں امام حسن صاحب کو وصیت کی. امام حسن سے کہا کہ تیرے اہل خانہ تیرے نزدیک برے انسان نہ ہو, وقت نہ ہو, برے انسان نہ ہو تیرے نزدیک, یعنی تیرے اہل خانہ تیرے نزدیک برے انسان نہ ہو. یعنی سمجھا, یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرے جو اہل خانہ ہیں وہ تیرے نزدیک اچھے ہونے چاہیے, برے نہیں ہو تیری نگاہ میں, ان کی عزت مقام ہونا چاہیے. خدا نخواستہ اگر ایک بیوی ایسی ہے کہ شوہر کہے کہ بھائی کیا مصیبت ہو گئی, یعنی وہ بات ہی نہیں مانتی, مثال کے طور پہ وہ بات نہیں مان رہی, کسی طرح اطاعت نہیں کرتی, تو وہ شوہر کی نگاہ میں پھر بری ہو جائے گی. امام حسن کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی عورت کا ایک مقام ہے, امیر فرماتے ہیں عورت کا ایک مقام ہے, یعنی تیری بیوی, تمہاری بیوی, تمہارے اہل خانہ تمہارے نزدیک اچھے ہونے چاہیے, برے نہیں ہونے چاہیے. یعنی یوں مطلب ہے انسان اس طرح. امام حضرت علیہ السلام نے ایک وصیت میں ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, بات کمپلیٹ ہو گئی, یہاں پہ واضح ہے بات, کوئی سوال؟
اب آ جاتے ہیں اب کس کے حقوق بیان کرنے ہیں؟ بیوی کے حقوق. عورتوں کے وظائف. عورتوں کے وظائف میں پہلا کیا کہ عورتوں کا جہاد. کیا جہاد ہے عورتوں کا؟ ہاں. حضرت علی نے فرمایا عورت کا جہاد یہ کہ وہ شوہر کی اچھی خدمت کرے. 1. 2. نیک عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. نیک عورت دیکھیں, ایک نیک عورت کو کس پہ فضیلت دی جا رہی ہے؟ ایک نیک اور صالح عورت 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. یعنی ایک عورت اگر نیک ہے اور صالح ہے, اچھی ہے کردار میں, وہ 1000 ان مردوں سے بہتر ہے جو غیر صالح ہیں. معصوم فرماتے ہیں, چھٹے ماں فرماتے ہیں, جو عورت اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرتی ہے. کتنے دن؟ 7 دن اگر خدمت کرتی ہے تو چھٹے ماں فرماتے ہیں اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اس پہ کسی سبحان اللہ نہیں بولا؟ یعنی دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی سوچیں کہ شوہر کی اطاعت میں پروردگار عالم اسے کیا عطا کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 صفتیں عورتوں کی بیان ہو گئیں کہ نیک عورتیں, عورت کا مقام, نیک عورتیں جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. چھٹے امام کی روایت بیان کر دی. اب آتے ہیں بہترین عبادت. جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایسی عبادت, اور وہ عبادت کیسی ہوگی؟ ایسی عبادت کے جس میں دن کو روزہ اور رات کو مشغول نماز ہو, اور ہر گھونٹ کے بدلے, معصوم فرماتے ہیں ہر گھونٹ کے بدلے جنت میں ایک شہر ملتا ہے اور 60 گنا اس کے معاف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یعنی روایت میں ثواب کتنا آیا ہے, دونوں طرف ہے. شوہر اگر بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور شوہر اگر بیوی کی خدمت کرے تو ثواب بھی ہے اس میں. اب دیکھیں ابھی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. سر ہر بدلے میں, ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے جنت میں ایک شہر ملتا ہے. معصوم فرما رہے ہیں چھٹے روایت میں بہترین عورت وہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں عورتوں پر مردوں کے حقوق. اب رسول خدا کی حدیث ہے, جلدی بیان کرتا ہوں اس کو میں تھوڑی سی. عورتوں پر مردوں کے حقوق. نمبر 1 رسول خدا کی روایت. مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت اپنے گھر میں مرد کا ساتھ دے. 1 اپنے شوہر سے محبت کرے. 2 اسے پسند کرے. 3 اس پر غصہ نہ کرے. 4 اس سے راضی رہے. 5 اور وعدہ وفا کرے. 6 اس کے بعد ہے کہ فعل حرام سے اپنے آپ کو بچائے. 7 8 میں شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. 8 9 شوہر جب غائب ہو تو ناموس کی حفاظت کرے. 10 کیا ہے اپنے شوہر کے لیے زینت کرے. ایسی عورت قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان نورانی لڑکی کی شکل میں محشور ہوگی. یہ تمام شارع پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جو اور جس میں تمام یہ صفات ہوں گی وہ کیا کرے گی؟ ایک ایسی عورت قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان نورانی لڑکی کی شکل میں محشور ہوگی, اور اس کا شوہر بھی صالح ہوا. شوہر بھی اگر صالح ہو قیامت کے دن اس کا شوہر ہوگا. اگر اس کا شوہر بھی اگر صالح ہوگا دنیا میں تو قیامت کے دن بھی اس کا شوہر, وہی شوہر جو صالح ہوگا دنیا میں وہ اس کو قیامت میں اس کا شوہر ہوگا. اچھا, یہاں تک بات ہو گئی کس کی؟ خواتین کی ذمہ داری تک. میں نے جلدی ساری چیزیں بیان کر دی ہیں, ٹائم کم ہے, ایک موضوع کو اور شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ایک حصہ کیا بیان کیا, ابھی ہم نے ایک حصہ بیان کیا مرد کی ذمہ داری. دوسرا حصہ کیا بیان کیا, اور اب تیسرا حصہ کیا ہے؟ اعلان کیا تھا تیسرا حصہ میں نے, ہاں کیا تھا, اعلان کیا تھا کہ اگر شوہر گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے. ہاں اب آئیے, وہ
1 साल की नमाज़ों का और रोज़ों का सवाब है। एक, अगर शौहर अगर अपने घर में अगर बीवी के कामों में हेल्प करे, मदद करे, तो उससे क्या है? 1 साल की नमाज़ों और रोज़ों का सवाब। एक अजर अंबिया है। और ये भी रसूल खुदा की रवायत है कि जो मर्द जो है वो अगर मदद करता है कामों में, खुदावंद आलम उसे ऐसे साबिर अफराद का अजर देता है जो जनाब दाऊद, याकूब और ईसा के साथ होंगे। अब आप सोचें, अगर कोई मर्द अगर अपनी बीवी के साथ घर में कामों में हेल्प करे, मदद करे, तो उसे कितना अजर सवाब मिलता है। पैगंबर की रवायत बयान की। फिर उसके बाद है 1000 शहीदों का सवाब। 1000 शहीदों का सवाब। ए अली, जो शख्स अपने घर में बीवी बच्चों की मदद करे, खुदावंद आलम इसके लिए हर शब रोज़ 1000 शहीद का अजर अता फरमाता है, और हर कदम जो इसने उठाया है इस पर एक हज और एक उम्रे का उसे सवाब अता करता है। अब आप सोचें कि अगर मर्द हजरात भी अगर मदद करें तो अल्लाह उन्हें कितना अजर और सवाब दे रहा है। और आप सोचें कि जो ख़वातीन घर में काम करती हैं उन्हें कितना अजर सवाब मिलता है। अभी आ गया जो सवाब, उनका भी अजर सवाब बयान हुआ है। जो शौहर की खिदमत करती हैं, जन्नत के दरवाजे, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, एक ज़्यादा ही खुलता है। अल्लाह ताला है, और जन्नत के ही 8 दरवाजे नहीं, जन्नत के तो हैं इतने, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7। तो आप देख लीजिए कि औरत बीवी शौहर की खिदमत करे तो उसे कितना सवाब अल्लाह इस दुनिया में दे रहा है और मरने के बाद देगा। और अगर शौहर उसकी अगर हेल्प करता है घर के कामों में तो अल्लाह उसे कितना अजर सवाब दे रहा है। तो आप देखिए ये खुशहाल घराना ऐसे ही बनेगा। जो मैंने एक बात शुरू में अर्ज़ की, एक बात पहले अर्ज़ की थी बहुत सबसे पहले, कि वो बहुत अहम है। एक दूसरे की इज्जत करना सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। अब आइए इस रवायत को मैं इस मौजू को मुकम्मल कर दूँ। तीसरी चीज़ हो गई 1000 शहीदों का सवाब। चौथी चीज़ है जन्नत में शहर मिलेंगे। पांचवी चीज़ है कि खुदा इन्हें अजर देता है। जो मर्द अगर अपनी घर में काम करते हैं, खुद इन्हें अजर देता है। छठा है कि गुनाहों का कफ़ारा है। ये अगर कोई काम करे तो ये गुनाहों का कफ़ारा भी। अहली, जो शख्स अपनी बीवी की खिदमत करता है, घर के कामों में खिदमत करता है, मदद करता है, तो उसे परवरदिगार आलम उसके गुनाहों का कफ़ारा ये उसका गुनाहों का कफ़ारा होता है, और आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। पैगंबर फरमाते हैं, ए अली, जो शख्स बीवी की खिदमत करता है, घर के कामों में उसकी मदद करे तो और इसे ऐब ना जाने, तो इसकी ये खिदमत इसके गुनाहों का कफ़ारा है और आखिरत में बुलंद दर्जात का बाइस है। ये कुछ अब एक रवायत है काफ़ी तुलानी, उसको छोड़ देता हूँ। उसमें भी बहुत अजर सवाब बयान किया हुआ है। मुख्तसर ये कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। उसमें भी ये कि अगर कोई शख्स अगर अपने घर में काम करता है तो उसे 1000 आबिद का, 1000 हज उम्रे का, 1000 गुलाम आज़ाद कराने का, इस तरह एक तुलानी रवायत है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।